السلام علیکم بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی پاکستانی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ دنیا بھر میں تعلیم کے رجحان اور انداز تبدیل ہو رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں کے سٹینڈرڈ ہمارے وقتوں سے بالکل مختلف ہے اور اسی طرح ان کی ایجوکیشن کی کریکولم بھی انوکھے سے انوکھا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اکثر ایسے ہی امیزنگ سٹوریز آپ کو فرسٹ ہینڈ دکھاتی ہوں، تو آج کے ایپیسوڈ میں چند ایسے ہی ایجوکیشن پہ بیسڈ سٹوریز میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ بام ایکسپلوژنز، ایکسیڈنٹس، موت اور ڈیتھ ڈیفائنگ ایکٹس ایک ہالی ووڈ فلم کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ایلوژن ہوتا ہے جو سائنٹیفک کیلکولیشنز اور پرنسپل سے کریٹ کی جاتی ہے۔ اسٹیو وولف ایک ہالی ووڈ اسٹنٹ مین ہے جو ان پرنسپلز سے پیشنیٹ ہے۔ وہ اسکول چلڈرن سے ملتے ہیں اور ان سے یہ پروسیس شیئر کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ان میں سائنس میں انٹرسٹ پیک کرتے ہیں۔ ہم نے اسٹیو وولف سے ملاقات کی اور یہ دیکھا کہ وہ ایگزیکٹلی ایک کلاس روم میں ہالی ووڈ سیٹ کی ایکسائٹمنٹ کیسے لے کر آتے ہیں۔ 3, 2, 1, action gorilla! یہ ہیں اسٹیو وولف جو ورجینیا کے علاقے مناسس کے ایک ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ فلموں میں دھماکے کیسے کیے جاتے ہیں۔ جب بچے کچھ دیکھ کر اپنے دماغ میں کنیکشن بناتے ہیں اور کہتے ہیں واو، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسٹیو ایک اسٹنٹ مین ہیں اور انہیں فلموں میں نہ صرف آگ لگائی گئی ہے بلکہ دھماکے سے اڑایا بھی گیا ہے۔ انہوں نے مشہور ٹی وی ڈراموں امریکاز موسٹ وانٹڈ اور لا اینڈ آرڈر کے لیے اسپیشل ایفیکٹس بھی تخلیق کیے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ ان کے 25 سالہ کیریئر میں انہیں کبھی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ Movie stunts are all done using physics and chemistry. When you see something that looks like it was a dangerous stunt on a movie that takes place, فلموں میں سٹنٹس فزکس اور کیمسٹری کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔ جب آپ فلموں میں 10 سے 15 سیکنڈ لمبا خطرناک سٹنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے 3 سے 4 ہفتے کی فلمنگ ہوتی ہے جو ہم مرحلوں میں کرتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کو ایڈٹ کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ We bring those things together and we get what? Fire, right? Now, can you feel the heat coming off of that? اسٹیو فزکس اور کیمسٹری کا آف اسکرین استعمال کر کے نوجوان سائنسدانوں کو انسپائر کرتے ہیں۔ 20 years ago I saw a news piece that the United States had fallen back, not even in the top 20 in science education. 20 سال پہلے میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ امریکہ سائنس کی تعلیم میں پیچھے رہ گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے انسان کو چاند پر چلتے دیکھا تھا، اس لیے میں سائنس میں بچوں کی دلچسپی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے سائنس ان دا موویز کا آغاز کیا تاکہ یہ بچوں کو فلموں کے سٹنٹس اور اسپیشل ایفیکٹس کے حوالے سے سائنس کے بارے میں تعلیم دیں۔ This is movie fire. Movie fire takes direction. So it'll do exactly what we need on the movie set. And in the process اس 1 گھنٹے کے شو میں ہم بچوں کو 100 سے زائد سائنسی تصورات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ Going up there? پچھلے 20 سالوں میں اسٹیو نے ملک بھر کے اسکولوں اور سائنس فیسٹیولز میں 4000 سے زیادہ شوز کیے ہیں اور بچے ان شوز میں بہت دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں۔ I want to become a scientist. It was really good. I loved that the explosion. I was actually had my mindset on being a basketball player, but I think the special effects thing could be fun. اسٹیو اپنی کتاب دا سیکرٹ سائنس بیہائنڈ مووی سٹنٹس اینڈ اسپیشل ایفیکٹس میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح بنیادی سائنس کا استعمال کر کے ایکسائٹنگ سٹنٹس پہ کام کرتے ہیں اور یہ سٹنٹس خطرناک بھی نہیں ہوتے۔ and the kids that are excited to learn, they بچے ایکسائٹڈ ہو کر اپنے آپ کو خود سکھاتے ہیں۔ How's the flight, sir? Good, you haven't enjoying it? Is it going to be warmer up there or cooler? اور ان بنیادی سائنسی تصورات کے بارے میں جاننا بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، چاہے وہ بڑے ہو کر جو بھی پیشہ اختیار کریں۔ All right, and now I want to see if you can still hold this guy up here. Ready?
تاریخ کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کو ایکسپیرینس کر کے یا جی کر ہوتا ہے. ورجینیا میں چند بچے بجائے کہ سول وار کے بارے میں موٹی موٹی ٹیکسٹ بکس میں پڑھے، وہ ایک نیا ہینڈز آن لرننگ ایکسپیرینس استعمال کر رہے ہیں. وہ اس امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں. And they're putting themselves in the shoes of some very important characters that played a role in history. Let's go check it out. It's playing on the big screen in 3, 2, 1. یہ نوجوان فلم ساز امریکی تاریخ کے واقعات کو ان کی اصل جگہ پر دہرا رہے ہیں. یہ بچے 2 یونین جنرلز کا کردار ادا کر رہے ہیں جو سینٹرل ورجینیا میں دریائے ریپیڈن کے کنارے ملے. یہ 12 اور 13 سال کے بچے امریکی خانہ جنگی کے دوران عارضی پونٹون پلوں کے استعمال پر ایک منی ویڈیو یا واڈ کاسٹ بنا رہے ہیں. یہ پل چھوٹی کشتیوں کو باندھ کر ان کے اوپر لکڑیوں کے پھٹے رکھ کر بنائے جاتے تھے اور ان کی وجہ سے فوجی بآسانی دریا پار کر سکتے تھے. ولڈرنیس کی جنگ کے دوران دریائے ریپیڈن پر ایسا ہی ایک پونٹون پل بنا کر اس کے ذریعے دریا پار کر کے یونین کے فوجیوں نے کنفیڈریٹ آرمی کو شکست دی تھی. شین لور ایک جنرل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پلوں کا فوجیوں کو بہت فائدہ ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ کم وقت میں بنائے جا سکتے تھے. ویگن، گھوڑے اور فوجی سب ان پلوں کے ذریعے دریا پار کرتے تھے اور دریا پار کرنے کے بعد پل کو توڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے. یہ ویڈیو ان ویڈیوز میں سے ایک ہے جو مقامی اسکول کے بچے امریکی سول وار پر بنا رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے پیچھے جرنی تھرو ہیلور گراؤنڈ نامی تنظیم کا ہاتھ ہے جو پینسلوینیا سے لے کر ورجینیا تک امریکی خانہ جنگی کے میدانوں جیسے تاریخی مقامات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتی ہے. جیسی اوکوئن اس تنظیم کی ایجوکیشنل پروگرامز ڈائریکٹر ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ویڈیوز بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر ملک بھر میں بلکہ پوری دنیا میں اساتذہ انہیں اپنی کلاسوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ایڈوائزرز کی مدد سے بچے ان ویڈیوز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور پھر انہیں لکھتے اور ایڈٹ کرتے ہیں. الیکسس ایلبرٹ کو ڈائریکٹر بننے کا اور ساتھ ساتھ امریکی خانہ جنگی کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا. ویڈیو بناتے وقت میں تاریخ کے بارے میں زیادہ سیکھتی ہوں بنسبت کتاب پڑھتے وقت. اس سین میں اسٹوڈنٹس فوجیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اپنی بندوق کے ساتھ دریا تک جا رہے ہیں. آج یہ علاقہ ایک قومی فوجی پارک کا حصہ ہے. اس پارک کے ایجوکیشن کوآرڈینیٹر پیٹر موگل بچوں کو ایک نقلی بندوق پکڑنا سکھا رہے ہیں. امید ہے کہ ایسے پروجیکٹ اور پروگرامز کے ذریعے یہ بچے سمجھ سکیں گے کہ یہ جگہیں کیوں اتنی اہم ہیں اور اس طرح یہ آنے والی نسلوں کے لیے ان جگہوں کو محفوظ رکھیں گے. ایک اور ویڈیو کا پس منظر ایلوڈ مینر ہے جہاں پر ولڈرنیس کی جنگ لڑی گئی تھی. یہاں پر بچوں کا ایک اور گروپ ایک خاتون کی ڈائری پر توجہ دے رہا ہے جو جنگ کے دوران اس علاقے میں رہتی تھی. طالب علم جان ایشلی اس ویڈیو کے ڈائریکٹر ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تجربے نے انہیں جنگ کے انسانی پہلو کے بارے میں سوچنے کا موقع دیا ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ جنگوں وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. مجھے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہے جو اس دور میں زندہ تھے. فلم ساز گل ہانگ نے ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا وقت دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بچے جلد ہی کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ ان جذبات کی عکاسی کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگوں نے جنگ کے دوران محسوس کیے تھے. یہ چاہتے ہیں کہ کہانی بالکل درست انداز میں پیش کریں. یہ پوڈ کاسٹ آپ بھی جرنی تھرو ہیلور گراؤنڈ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Now serving 1,05,321. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. امریکہ کا نام دنیا بھر میں ان ٹاپ ممالک میں آ جاتا ہے جو سب سے زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں. مگر پھر بھی بہت سارے امریکی اپنے تعلیمی اداروں سے مطمئن نہیں. عائشہ خالد ہم سے شیئر کر رہی ہے ایک ایسا متبدل تعلیمی طریقہ جو کافی سالوں سے والدین استعمال کرتے آ رہے ہیں بلکہ اب اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. صبح کے 9:45 ہونے والے ہیں. اس وقت 14 سال کے کوئن کے اکثر ہم عمر سکولز میں ہوں گے لیکن کوئن اور ان کے 4 سالہ جڑواں بہن بھائیوں کا گھر ہی ان کا سکول ہے یعنی ہوم سکول. اکثر ہوم سکولز کی طرح بچوں کی والدہ اس سکول کی ٹیچر بھی ہیں اور پرنسپل بھی. Homeschooling involves a passion for giving your children the best education that you can give them.
ग्रेड 10 के स्टूडेंट कोहन को पहली जमात से अब तक इनकी वालिदा ऑड्री बोगलस्टाइक ने घर पर ही तालीम दी है। वो कहती हैं कि 9 साल कबल अपने पहले बच्चे को सरकारी स्कूल ना भेजने और होम स्कूल कराने का फैसला इनके लिए खासा मुश्किल था। हम पर फैमिली का बहुत दबाव था। वो कहते थे कि हम अपने बच्चे को तबाह कर देंगे, इसे मेल जोल का मौका कैसे मिल पाएगा और मैं कैसे तमाम मज़ामीन पढ़ा पाऊंगी। कोहेन और इसके बहन भाई उन 1.8 मिलियन अमेरिकी बच्चों में शामिल हैं जो होम स्कूलिंग या घरों में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के मुताबिक इस तादाद में पिछले 10 सालों में इजाफा हुआ है। क्रिस चैपमैन अमरीकी महकमा तालीम के नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स से मुंसलिक सीनियर रिसर्चर हैं। इनके मुताबिक होम स्कूल स्टूडेंट्स की तादाद सन 2003 के तकरीबन 11 लाख से बढ़कर 2012 में तकरीबन 18 लाख हो गई। ये तादाद केजी से लेकर ग्रेड 12 तक के अमरीकी स्टूडेंट्स की कुल तादाद का 3.4% है और इनकी अक्सरियत खुशहाल अमरीकी घरानों से ताल्लुक रखती है। घरों में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 80% बच्चे खुशहाल घरानों से हैं और इनकी अक्सरियत सफेद फार्म है। हमारे लिए होम स्कूलिंग की वजह एक ऐसे इलाके में हमारी रिहाइश होना था जहाँ के सरकारी स्कूल के निज़ाम से हम मुतमईन नहीं थे। Say that they're doing so because they have concerns about the safety of the schools that are available in their local areas. जबकि होम स्कूल कराए जाने वाले 76% अमरीकी बच्चों के वालिदैन ये फैसला अपनी मर्जी की मजहबी तालीम और 74% बेहतर मयार की निसाबी तालीम देने की खातिर करते हैं। To all the people in Pakistan, Assalamu alaikum. अमरीकी महकमा तालीम में गैर सरकारी तालीम के शोबे की डायरेक्टर मॉरिन डॉलिंग के मुताबिक आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की तरह होम स्कूलिंग की भी हर अमरीकी रियासत में कानूनी इजाजत है। Across the United States, though, what's important to know ताहम होम स्कूल्स की रेगुलेशन मुख्तलिफ अमरीकी रियासतें अपने अपने तौर पर करती हैं। होम स्कूल्स यानी जहां वर्जीनिया जैसी रियासतें वालिदैन को पाबंद करती हैं कि वो हर साल तालीमी निसाब जमा करवाएं और बच्चों को बाकायदा इम्तहान दिलवाएं वगैरह, दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत कई अमरीकी रियासतों में ऐसी पाबंदी नहीं। ऑड्री कहती हैं कि ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि घरों में पढ़ने वाले तलबा को स्कूल जाने वालों के मुकाबले में समाजी मेल मिलाप के कम मौके मिलते हैं। जबकि इनके मुताबिक होम स्कूल फैमिलीज के ग्रुप से मुंसलिक बच्चों को हर उम्र के अफराद से मेल जोल का मौका मिलता है। इन ग्रुप्स का बड़ा मकसद इन बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज का मौका देना और इनके इम्तहान लेना है। इनकी फैमिली भी अब होम स्कूलिंग की अफादियत की कायल हो चुकी है। ये शो नौजवानों पे तो है ज़रूर, मगर ये मत भूलिएगा कि इनकी ज़िंदगी को शेप देने में और माशरे का एक कामयाब वर्किंग पुर्जा बनने में बड़ों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और उस्ताद का रुतबा शायद सबसे बड़ा होता है। मास्टर अयूब एक ऐसे ही उस्ताद है जो इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स ना सिर्फ कामयाब हो रहे हैं बल्कि आगे जाकर दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इस खूबसूरत स्टोरी के बारे में हम आपको फुल रिपोर्ट देते हैं, आइए चल के देखते हैं। ऐसा था कि रज़ाकाराना तौर पे काम करना होता जब अगर अपनी मुल्क पर कोई ना कोई आफत आती थी, लेकिन पेट तो रोटी मांगता है। तो मुझे अपनी एक सर्विस की ज़रूरत भी थी, एक नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो मैंने बड़ी कोशिश की। बहरहाल मुझे फायर सर्विस में एक नौकरी मिल गई, एज ए फायर इंचार्ज में वहाँ पर नौकर हो गया। लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं जैसे मैंने अपना बचपना गुजारा है, दूसरों लोगों की मदद की है, दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद की है, उनको पढ़ाया है और अपनी मेहनत की है, तो मैं इस्लामाबाद में ये देखता था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, कोई कागज़ उठा रहा है, कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, तो क्यों ना शहरी दफ़ा के रज़ाकार को होते हुए वो रज़ाकाराना काम जो है वॉलंटियर तौर पर ये क्यों ना करूँ। तो मैंने चंद 2-4 बच्चों को लिया और उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, हम अपने आप को नहीं पढ़ा सके। मैंने उनसे कहा भी अगर मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको पढ़ाऊं। पहले तो उन्होंने तो मस्कर उड़ाया, मजाक उड़ाया कि आप क्या पढ़ाएंगे जब हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया। तो
تو میں نے کہا نہیں بھائی میں پڑھاؤں گا. میں نے اپنے پاس سے ان کو کاپی دی, پینسل دی اور ان کو وہیں پر زمین پر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا. 2 اسٹوڈنٹوں سے میں نے شروع کیا تھا, تو 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 10, 20 ہو گئے اسٹوڈنٹ. اور یہ کچی اس جگہ پر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو میری تعداد 100 کے اندر بدلی ہو گئی. کرسچن کالون سے بچے آئے, سید پور سے آئے, اور یہ سرونٹ کوارٹروں کے اندر سے خانصابوں کے, چوکیداروں کے, نیب کاسٹوں کے, ان کے بچے آئے. میرے کو لینا دینا نہیں تھا, نہ میں کسی سے فیس لیتا ہوں, نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آتے ہیں لوگ میرے پاس کہتے ہیں جی ہمیں ٹیوشن پڑھائیں, ٹیوشن کی فیس لیتا ہوں. کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. میں فری بچوں کو پڑھاتا ہوں جو کہ کام کرتے ہیں دن میں, ان کو بھی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں کہ آپ ان کو ٹیوشن پڑھائیں گے, تو آپ ان کو بھی پڑھائیں. میں نے کہا جی بالکل پڑھاؤں گا. پھر میں نے دونوں کو بٹھا کر مکس کر کے وہی کتابیں, وہی نصاب جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, ان کو پڑھانا شروع کر دیا. ہزاروں بچوں کو پڑھایا. 28 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, اور میرا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, نہ کوئی مذہبی. میں تو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے فوج بنے, پولیس میں جائیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کے جا چکے ہیں. میرے پاس اس وقت 260 بچے ہیں, جس میں 40% لڑکیاں ہیں, 60% لڑکے ہیں, اور 45% کرسچن ہیں, اور 55% مسلمان ہیں. اسی طرح جو 30% جو ہیں بچے, 30 یا 35% کام کرنے والے بچے ہیں, اور 65% جو بچے ہیں میرے پاس وہ اسکولوں سے آنے والے بچے ہیں. میرے 28 سال میں سے اتنے بچے میرے پاس سے پڑھ کے جا چکے ہیں. میں کسی دفتر میں جاتا ہوں تو وہاں میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے, میں کسی ویگن میں بیٹھتا ہوں تو وہاں میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے, میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو اسٹوڈنٹ مجھے ملتے ہیں پیار سے, محبت سے, خلوص سے, اور عزت اور احترام سے. آج کچھ بچے میرے ساتھ, انہی میں سے جو میرے سے پڑھ کے گئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں. جیسے فرد عباس ہے, مدثر ہے, شمعون ہے, لڑکیاں ہیں 4, مہوش ہے, اپنا نورین ہے. یہ سارے بچے میرے ساتھ میری مدد کر رہے ہیں اور دلچسپی سے پڑھا رہے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس میں چلے جائیں, انٹیریئر میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, اس کے علاوہ اکنامکس افیئر میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, ریلوے میں چلے جائیں. میرے شاگرد ہیں وہاں پر جو مجھ سے پڑھ کے آگے کالجوں میں داخلہ لیا انہوں نے. کچھ بچے آپ کو کالجوں میں ملیں گے, کچھ بچے کاروبار کے اندر ملیں گے. 28 سال کی جوانی جو پوری ان بچوں کو میرے ساتھ گزری ہے, اور پڑھاتے پڑھاتے یہ وقت آ گیا. یہ میرا شوق اور محبت سے, مخلص ہو کے میں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں سر پھرے لوگ ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا میں مزہ لیتا ہوں یہ پڑھا کر, جتنا میں خوش ہوتا ہوں, جتنا مجھے اپنا مزہ آتا ہے, تو خدا جانتا ہے. اور میں یہی میں کام کر رہا ہوں کہ کوئی ایک اینی ون اسٹوڈنٹ میرے لیے دعا کر دے گا, میں پار ہو جاؤں گا. 5 river names. Question repeat مت کرو. آپ کو کون سا بتاؤ؟ میں اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ طور پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی ڈگری ہیں اس وقت کامیاب ہیں جب کہ آپ کو ادب ہو اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے بڑے کا, اپنے چھوٹے کا, کہ ہم اپنے ماں باپ سے کیسے بولیں, اپنے بہن بھائیوں سے کیسے بولیں, آنے والے مہمانوں سے کیسے مخاطب ہوں. تب آپ کی ڈگریوں کا فائدہ ہے. اور پھر ان ڈگریوں سے فائدہ حاصل کر کے کوئی نیکی کی طرف چلیں, لالچ کی طرف نہ چلیں, مخلص ہو کے چلیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے قدم, ہر ملازمت, ہر نوکری آپ کے قدم چومے گی اگر آپ مخلص ہو کے چلیں گے. اگر لالچ ہو کے چلیں گے آپ کو مل تو جائے گی, لیکن اس میں خدا کی رضا نہیں, آپ کا لالچ ہے. دیکھیں جی مشکل حالات تو میرے ساتھ بہت سارے آئے ہیں. پہلے جب والدین فوت ہوئے اس وقت بھی آئے ہیں, میں اس وقت بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے, میں گھبرایا نہیں. میں نے جب یہ اسکول چلایا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی تھے, شیعہ نے بھی تنگ کیا, پولیس نے بھی تنگ کیا, میں تب بھی نہیں گھبرایا. یہاں سے اٹھا دیا وہاں بیٹھ گیا, وہاں سے اٹھایا وہاں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد مجھے اغوا کر لیا گیا اسی ایجوکیشن کے اس پر. تو میرے پاس کسی نے مجھے کچھ تھوڑی سی بچوں کے لیے کچھ رقم دی تھی, تو وہ رقم کے اس پر مجھے اغوا کر لیا گیا اور اپنے اس میں رکھا. لیکن میں گھبرایا نہیں, میں نے سب کچھ ان کو دے دیا. اور میں نے یہی کہا کہ دیکھو میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا, میں تو ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. میں تب نہیں گھبرایا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اور آج بھی اندھیرا ہو, چاہے کہ رات کی روشنی ہو, چاہے کہ اندھیرا ہو, میں بچوں کو علم دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا. کبھی گھبراہٹ نہیں, کبھی پریشانی نہیں. پر لے لیں آج جمع کا جو ہے 18 سینٹی گریڈ اور منفی کا ہے 21, نفی کا 2 سینٹی گریڈ. کتنا کم ہوتا ہے؟ سیکنڈ ٹائم سول ڈیفنس تعلیمی اسکول اپنی مدد کے تحت فور بوائز امریکہ. Oh, that's really heavy. آپ ایک چھوٹی سی بریک دے کر واپس آئیں. Never mind. I'll read a smaller book.
किताब का काम आपके ख्वाहिशात को और आपके ख्यालात को बढ़ाना है, आपके होराइजन्स को एक्सपेंड करना है, और अगर आप वो किताब खुद से लिखें तो आपके और भी बहुत कुछ करने में मदद कर सकता है। आजकल चंद पेरेंट्स और टीचर्स मदद कर रहे हैं बच्चों के जो अपनी तरफ से अपनी ही बुक्स खुद ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी क्रिएटिविटी और पढ़ने का शौक फुलफिल कर रहे हैं। Let's go check it out. And then now you can add your illustration. ये तीसरी जमात के बच्चे छोटी उम्र में ही मुसन्निफ बन रहे हैं और अपनी पसंद की कहानियाँ लिख रहे हैं। It's fun designing your own book and being able to color it and being able to pick your topic. एवलॉन की किताब का नाम मेलेफिसेंट है, जो वॉल्ट डिज्नी की मशहूर कहानी स्लीपिंग ब्यूटी का एक किरदार है। We learned to change the point of view, and so I just made it from Maleficent's point of view. एवलॉन के उस्ताद पॉल डी बेनेडिटो अपने स्टूडेंट्स को साल के दौरान क्लास में पढ़ाए जाने वाले मौज़ूआत पर 5 से 6 किताबें तख्लीक करने को कहते हैं। ये यहाँ के निसाब तालीम का हिस्सा नहीं है, मगर लिखना निसाब का हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे लिखने के साथ साथ अपने जज्बात का इजहार भी करें। किताब तख्लीक करना बच्चों की अपनी पसंद के आइडिया से शुरू होता है और फिर एक ड्राफ्ट लिखकर उसे एडिट करना होता है। जब एडिटिंग का मरहला खत्म हो जाता है तो वो फाइनल कॉपी पर कंप्यूटर के जरिए काम करते हैं। इस अमल के दौरान बच्चे एक मुसन्निफ की तरह सोचना सीखते हैं। बच्चे सवाल भी पूछते हैं कि क्या ये मौजू के मुताबिक चल रहे हैं, क्या उनके पास वाफिर तफसीलात हैं, और जब ये कहानी के आखिरी जुमले पे पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये जुमला बाकी कहानी के साथ जा रहा है। पॉल खुश है कि कुछ वालिदैन बच्चों को घरों में लिखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। बच्चों की किताबें लिखने वाली मुसन्निफ और मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पॉली कारापेटकोवा अपने बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने से पहले ही किताबें बनाने में मदद करने लग गई थी। ये तस्वीर बनाते थे और मुझे बताते थे कि वो तस्वीर किसके बारे में है, और फिर मैं इनके लिए अल्फाज लिखती थी। ये जैसे जैसे बड़े होते गए, केजी और कलीना अपनी वालदा की मदद के बगैर लिखने लग गए। पॉली का कहना है कि उनकी किताबें लिखने में दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए उनको इंतखाब की आज़ादी देना जरूरी है। मैंने उससे पूछा कि उसे किस मौजू पर किताब बनानी है, तो उसने कहा कुकिंग, और फिर हमने एक खाना पकाने की किताब बनाई। मगर केजी किसी और चीज में दिलचस्पी रखते हैं। केजी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दर्जन से ज्यादा किताबें तख्लीक की हैं। केजी की वालदा उम्मीद करती हैं कि केजी और कलीना लिखने पढ़ने, सोचने और तसव्वुर करने जैसी वो सारी सलाहियतें हासिल कर रहे हैं जो उन्हें 21वीं सदी की जॉब मार्केट में कामयाब होने में मदद देंगी। क्या पता इन्हें उस वक्त किन सलाहियतों की जरूरत पेश आए, मगर मैं एक बात जानती हूँ कि इन्हें सोचने की सलाहियत की जरूरत जरूर पड़ेगी। और लिखने पढ़ने को रोजमर्रा की एक मजेदार एक्टिविटी बनाकर बच्चों की सोचने की सलाहियत को शुरू से ही बढ़ावा दिया जा सकता है। कहानी पाकिस्तानी का दी एंड। नो, आई एम जस्ट किडिंग। सिर्फ इसी एपिसोड का दी एंड हो गया है, लेकिन कहानी पाकिस्तानी में मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। मैं अगले एपिसोड के लिए तैयारी करती हूँ, लेकिन यू नो व्हाट टू डू इन द मीन टाइम। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, हमारे इस ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल्स भेजते रहिएगा, एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।